آج ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 1 ایف ایس سی پری انجینئرنگ پارٹ 2 فنکشنز اینڈ لمٹس، اور ڈسکشن ہماری رہے گی ایکسرسائز 1.2 پر۔ ایکسرسائز 1.1 ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جنہوں نے لیکچر نہیں لیا ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، پلیز وہ گو تھرو کر لیں اس کو۔ تو آج جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ 3 کنٹینٹس ہوں گے۔ ایک تو آپ کمپوزیشن آف فنکشنز ڈسکس کریں گے، دوسرا فنکشن کا انورس نکالنا آپ سیکھیں گے، مینز انورس آف اے فنکشن، اور تھرڈ آپ انورس فنکشن کی ڈومین اور رینج نکالنا سیکھیں گے بغیر انورس کو فائنڈ کیے ہوئے۔ چلتے ہیں اسٹوڈنٹ ایکسرسائز نمبر 1.2 کی طرف، اور اس ایکسرسائز میں ہم لوگ بیسیکلی ڈسکس کریں گے کمپوزیشن آف فنکشنز۔ کمپوزیشن آف فنکشن بیسیکلی جس طرح ہم نمبرز کو ملٹی پلائی کرتے ہیں تو فنکشن کو جس طرح ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے اس کو کمپوزیشن آف فنکشنز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انورس نکالنا سیکھیں گے، کسی بھی فنکشن کا انورس کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، اور فردر مور آپ انورس کی ڈومین اور رینج نکالنا سیکھیں گے۔ تو فرسٹ کویسچن کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس پہلے کویسچن کی طرف موو کرتے ہیں، وہ کہتا ہے دا ریئل ویلیوڈ فنکشن ایف اینڈ جی۔ تو ریئل ویلیوڈ فنکشن ایسے فنکشن ہوتے ہیں جن کی رینج جو ہوتی ہے وہ ریئل نمبرز آئے، ٹھیک ہے، مطلب یہ دونوں فنکشنز جو ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کی رینج کیا ہے، ریئل نمبرز ہیں۔ تو وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے ایف آف جی۔ یہ بیسیکلی کمپوزیشن ہے۔ کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے دو فنکشن کو کیا کر دینا، اکٹھا کر دینا۔ اگر میں یہ رف ہینڈ سے آپ کو اس کو بتاؤں کہ یہ کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایک فنکشن آپ کا ایکس سے وائی تک ڈیفائن ہے اور دوسرا فنکشن آپ کا وائی سے زیڈ تک ڈیفائنڈ ہے، تو آپ کیا کریں گے، جو اس کی کمپوزیشن ہوگی وہ ہوگی جی آف ایف ایکس، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس کو آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں جی ایف ایکس، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے کیا آپریٹ کرنا ہے، ایف آپریٹ کرنا ہے، بعد میں آپ نے جی آپریٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو جی آف ایف فنکشن ہوگا نا، یہ بیسیکلی آپ کا ڈیفائنڈ ہو رہا ہوگا کہاں سے کہاں تک، ایکس سے لے کے زیڈ تک، مینز آپ نے دو فنکشنز کو اٹیچ کر لیا ہے۔ یہ بیسیکلی کمپوزیشن آف فنکشن، اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں، کمپوزیشن آف فنکشنز۔ دو فنکشنز کی کمپوزیشنز آپ نے، جس طرح آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں نمبرز کو تو ادھر فنکشنز میں آپ ان کی کمپوزیشن نکالتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو نا میتھمیٹیکل فارم میں کمپوزیشن نکالنا سکھاؤں گی کہ ایک فنکشن اس نے یہ دے رکھا ہے، دوسرا فنکشن اس نے یہ دے رکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایف آف جی ایکس نکالیں، دوسرے پارٹ میں جی آف ایف نکالیں، تیسری پارٹ میں ایف آف ایف نکالیں اور جی آف جی نکالیں۔ تو اسٹوڈنٹس پہلے ہم لوگ ایف آف جی ایکس کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو ایف آف جی ایکس کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں، ایف جی ایکس۔ آف کا مطلب بریکٹ وہ چینج کر دی، ایف ایز اٹ از، جی ایکس کی ویلیو آپ کو یہ دے رکھی ہے 3/x-1۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے جو فنکشن ایف ہے اس میں جہاں جہاں ایکس ہے اس کی جگہ آپ یہ ریپلیس کریں۔ تو فنکشن ایف آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے، آپ 2 ایز اٹ از رکھیں، ایکس کی جگہ اب آپ نے یہ لگا دینا ہے سارا، وہ کیا بن جائے گا 3/x-1، اور یہ +1 ایز اٹ از۔ اب آپ اس کو سمپلیفائی کر لیں، سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے گا x-1، اور ساتھ ہی میں نے LCM لے لیا ملٹی پلائی کر کے۔ تو آپ کے پاس جو کمپوزیشن بنی ہے وہ بیسیکلی یہ چیز آ گئی، اور یہ کمپوزیشن کیا ہے، ایف آف جی ایکس۔ یہ پہلا پارٹ سالو ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے اگر میں کمپوزیشن نکالوں جی آف ایف ایکس تو وہ کیا آئے گی میرے پاس، وہ کچھ اس طریقے سے آئے گی جی آف ایف ایکس۔ اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے آپ، جی ایز اٹ از اور بریکٹ میں چلا جائے گا آپ کا ایف ایکس۔ اب آپ کیا کریں، یہاں پر ایف ایکس کی ویلیو لگا دیں، ایف ایکس کی ویلیو آپ کے پاس یہ پڑی ہے 2x+1۔ اب یہ چیز آپ کو یہ نومینیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے فنکشن جی میں جہاں جہاں ایکس ہے وہاں 2x+1 سبسٹیچیوٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس فنکشن یہ جی پڑا ہوا ہے، مینس 3، اور ایکس کی جگہ آپ کیا لگائیں گے، یہ جو بریکٹ کے اندر چیز پڑی ہے 2x
+1 اور یہ -1 ایز اٹ از. تو آپ کے پاس یہاں پر آنسر کیا بنا 3/2x. یہ آپ نے کیا نکال لیا g آف f(x) نکال لیا. اب اسی طریقے سے نیکسٹ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ f آف f نکال لیں. f آف f آپ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں؟ f آف f بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے, اس کو آپ یہ بھی لکھتے ہیں f بھی لکھتے ہیں, اور یہی چیز f² کے بھی ایکول ہوتی ہے. اس طرح اگر یہ 3 ہوتے تو f³ کے ایکول ہو جاتی. f آف f کا مطلب آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں f انٹو fx. ٹھیک ہو گیا. f ایز اٹ از, fx کی ویلیو یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس ہے 2x+1. فردر مور یہ چیز آپ کو انڈیکیٹ یہ کر رہی ہے کہ فنکشن f میں اب آپ نے کیا کرنا ہے, x کی جگہ 2x+1 پٹ کرنا ہے. مطلب یہ آپ کے پاس فنکشن ہے 2 ایز اٹ از آیا, x کی جگہ کیا لگائیں گے یہ والی چیز 2x+1 اور یہ +1 ایز اٹ از. اب اس کو سمپلیفائی کر لیں 4x+2+1 سو یو گیٹ دا آنسر 4x+3. یہ آپ کے پاس کیا آ گیا ہے f آف f(x) آ گیا. اسی طریقے سے آپ کیا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ جو لاسٹ پارٹ ہے ڈی پارٹ, وہ آپ کا ہے g آف gx آپ نے نکالنا ہے. تو g آف gx کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں g انٹو gx. اب ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں. gx کی ویلیو ہے 3/x-1. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا کہ ہم لوگوں نے فنکشن g میں جہاں جہاں x ہے یہ پٹ کرنا ہے, تو 3 ایز اٹ از, اور x جہاں پر ہے وہاں پٹ کر دیں 3/x-1 اور یہ -1 ایز اٹ از. اب آپ کیا کریں, آپ نیچے ڈینومینیٹر میں ایلسیم لے لیں. ایلسیم آپ کے پاس آ جائے گا x-1 3, اور یہ مائنس ان کے سائنس کو ریورس کر دے گا تو یہ چیز بچے گی. فردر آپ اس چیز کو ڈبل ڈیوائڈ ہٹاتے ہوئے اوپر لے جائیں, اور یہ چیز آپ کے پاس بنے گی 4-x. تو مطلب 3x-1/4-x, یہ بیسیکلی ویلیو آپ کے پاس آئی ہے کس کی, g آف gx کی. تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں کویشچن نمبر 1 کے پارٹ نمبر 2 کی طرف. یہ سارے کویشچنز میں نے پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے میں نے آپ کے لیے سالو کرنی ہیں. کمپوزیشن کے سمپل وہی رول آپ نے اپلائی کرنا ہے جو پارٹ نمبر 1 میں آپ کو سمجھایا گیا ہے, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے سارے پارٹس میں نے آپ کو کر دیے ہیں اے سے لے کے ڈی تک. پارٹ نمبر 4 میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں, اگر اس کو ٹرائی کریے گا. اگر پھر بھی کوئی دقت ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں, انشاءاللہ بہتر طریقے سے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. تو چلتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی طرف. تو اسٹوڈنٹ پارٹ نمبر 2 میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے فار دا ریئل ویلیوڈ فنکشن ایف ڈیفائنڈ بلو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس پارٹ ڈفرینٹ پارٹس ہیں اس کے لیے اس نے ڈیفائن کیا الگ الگ طریقے سے. تو پہلے پارٹ کے لیے اس نے ایف آف ایکس کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے 2x8, یہاں پر مائنس بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے ڈیفائن کیا اور اس کی مجھے 3 چیزیں چاہیے. وہ کہتا ہے ایک تو ایف انورس آف ایکس نکالیں, پھر اس کی ویلیو -1 پہ نکالیں, اور فردر مور آپ یہ ویریفائی بھی کریں کہ ایف اور ایف انورس جب ملٹیپلائی ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی کیا جنریٹ کرتا ہے, یہ بیسیکلی آئیڈینٹی فنکشن جنریٹ کرتا ہے. کیا آئیڈینٹی فنکشن, اور آئیڈینٹی فنکشن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایکس سے ایکس پر ڈیفائنڈ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آئی ایکس پر آپریٹ ہوگا تو آنسر ہمیشہ ایکس ہی آئے گا, مطلب اپنی امیج وہ خود ہی ہوگا. تو بیسیکلی ہم نے یہاں یہ پروو کرنا ہے کہ آئیڈینٹی فنکشن کی ڈیفینیشن کو یہاں پوری کرتا ہے. تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 1 کی طرف. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے یہاں پر میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات پچھلے لیکچر کی ریکال کروا دوں. جنہوں نے لیا ہے ویل اینڈ گڈ, جنہوں نے لیا ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا, پلیز وہ گو تھرو کر لیں. کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنکشن ایکس سے وائی تک ڈیفائنڈ ہوتا ہے, اور اس کے ایلیمنٹس پر جو کہ اسمال ایکس ہوتے ہیں اس پر جب ایف آپریٹ ہوتا ہے تو اس کا ایلیمنٹ آتا ہے جو کہ ہم نے وائی نامینیٹ کیا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ وہی چیز ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں. ہم لکھ لیتے ہیں لیٹ y از اکولس ٹو ایف ایکس یا ایف ایکس از اکولس ٹو وائی. اچھا, جس چیز کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے وہ آپ لیفٹ میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ایف آف ایکس کو ریپلیس کرنا چاہ رہی ہوں. y از اکولس ٹو ایف ایکس لکھا ہو, مطلب یہ چیز لکھی ہو, اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سیم ہیں.
لیکن یہ یہاں پر پراپرٹی لگا رہی ہیں ایکویلٹی سیمیٹرک ریلیشن ہوتا ہے اس وجہ سے. لیکن آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی جس چیز کو آپ ریپلیس کرتے ہیں مینز ایف آف ایکس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ جو بھی آپ اس کا ریفرنس دیں گے اس میں وہ چیز لیفٹ پہ ہونی چاہیے اور جس نے ریپلیس کرنا ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہو. تو آپ یہاں پر اس کی سبسٹیٹیوشن کر دیں. اگر یہاں پر مزید اس کو دیکھا جائے تو آپ دونوں طرف انورس اگر اپلائی کریں تو وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایکس از اکول ٹو ایف اس طرف آ کے ایف انورس آف وائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہاں بتاتی چلوں کہ جب بھی جس فنکشن کا ایف انورس ایگزسٹ کرے, مطلب انورس آف فنکشن تب ایگزسٹ کر سکتا ہے جب وہ پہلے خود 1 ہو. اب 1 فنکشن کیا ہوتا ہے؟ 1 فنکشن ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے کہ ڈومین کا ایک ایلیمنٹ رینج کے ایک ہی ایلیمنٹ سے اٹیچ ہو. مینز کہ اگر آپ کے پاس ایکس ایک فنکشن ہے 1 2 3 اس میں فنکشن ڈیفائن ہوا ہے ایکس سے وائی تک, ٹھیک ہے, جو بیسیکلی ایف ہے, اور اس کا آنسر وہ دے رہا ہے آپ کو یہ 1 میپ ہو رہا ہے 1 کے ساتھ, 2 میپ ہو رہا ہے 4 کے ساتھ, 3 میپ ہو رہا ہے 9 کے ساتھ. تو ایک ایلیمنٹ کی امیج ایک ہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈومین کا ایلیمنٹ جو ہے ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہے نا وہ میپ ہو رہے ہیں رینج کے ایک سے زیادہ ایلیمنٹ کے ساتھ. مطلب 1 اگر 1 کے ساتھ میپ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا فنکشن بھی ہو جس میں 2 جو ہے وہ بھی 1 کے ساتھ میپ ہو. صرف ڈومین میں سے آپ نے ریپیٹیشن نہیں کرنی ہوتی فنکشن کے لیے, رینج میں بے شک ریپیٹیشن کر دیں. لیکن یہاں پر انورس کی جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو انورس ہمیشہ 1 فنکشن کا ایگزسٹ کرتا ہے. اگر وہ اس طرح کا فنکشن نہیں ہے تو پھر اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جو چیز آپ کو دی ہوئی ہے یہ بیسیکلی 1 فنکشن ہے. تو اب اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. آج 1 فنکشن ہے اس لیے میں نے یہاں پر انورس آپریٹ کر دیا. اب یہ ایف آف ایکس از اکوز ٹو وائی کی ویلیو آپ اوپر فنکشن میں پٹ کریں تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا. آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں دین وائی, اس پورے کی جگہ آپ نے وائی کی ویلیو لگا دی گئی -2x+8. اچھا, جب انورس آپ نے نکالنا ہے تو آپ نے اس میں سے ایکس کی ویلیو کو سپریٹ کرنا ہے. تو یہاں پر ایکس کی ویلیو کو سپریٹ کر لیتے ہیں y-8 -2x, تو y-8/-2 از اکولس ٹو ایکس. تو ایکس آپ کے پاس کیا آ گیا y-8/-2, اور -2 میں سے 2 اگر اوپر میں سے میں کامن لوں تو وہ ہو جائے گا 8 - y, اور یہ مائنس وینش ہو جائے گا تو یہ 2 ہو گیا. اس ایکویشن کو آپ نیم دے لیں ایکویشن نمبر 2 کا. اب ذرا آپ دونوں ایکویشنز کو کمپیئر کریں. ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آن کمپیئرنگ 1 and 2 لیفٹ سائڈز آپ کی ایکول ہیں, اس کا مطلب ہے رائٹ سائڈز بھی آپ کی کیا ہو جائیں گی, ایکول ہو جائیں گی. اب ذرا آپ یہاں پر غور کریں کہ آپ کو تو اس نے کہا ہوا ہے کہ ایف انورس آف ایکس نکالیں, لیکن یہاں پر تو کیا آ رہا ہے ایف انورس آف وائی. تو آپ پٹ کر دیں کیا y از اکولس ٹو ایکس. y از اکولس ٹو ایکس پٹ کریں گے آپ کے پاس کیا بنے گا ایف انورس آف ایکس 8 - x/2. یہ آپ کے پاس اس فنکشن کا انورس آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا پارٹ آپ نے کمپائل کر لیا. ٹھیک ہے. اب وہی کہتا ہے دوسرے پارٹ میں آپ سے وہ یہ مانگ رہا ہے کہ آپ نے اس میں x کی جگہ کیا سبسٹیچیوٹ کر دینا ہے -1. تو اسی میں آپ کیا سبسٹیچیوٹ کر دیں -1. ایف انورس آف -1 وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 8 - 1/2 دیٹ ول بی ایکولس ٹو 9/2. یہ آپ نے 2 پارٹس کر لیے ہیں. اب تیسرے پارٹ کی ویریفیکیشن ذرا دیکھیے گا. تیسرے پارٹ میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایف کی ضرورت پڑے گی ایف انورس کی, جو کہ میں نے یہاں لکھ لی ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ والی سائڈ لے رہی ہوں, ٹیک ایف انٹو ایف انورس آف ایکس. اس کو پہلے سمپلیفائی کرتے ہیں. چلیں اس کے نیچے یہاں پر کر لیتے ہیں ایف. یہاں پر ایف انورس کی ویلیو دیکھیں کیا ہے, وہ آپ کے پاس یہ لکھی ہوئی ہے 8 - x/2. اب جو آپ کے پاس فنکشن ایف ہے اس میں ایکس کی جگہ یہ چیز پٹ کر لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کمپوزیشن آپ کو سکھائی ہے 8 - x/2 +8. اس کو اس سے کینسل کر دیں -8 + x + 8
اس کو اس سے کینسل کر دیں تو ایکس آ جائے گا. مینس یہ والی جو چیز ہے وہ آپ اس کے ایکول پروو کر چکے ہیں. اب نیکسٹ آپ لیں ایف انورس آف ایف ایکس. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پر لکھ لیں ٹیک ایف انورس انٹو ایف آف ایکس. اس چیز کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں, ایف انورس انٹو ایف ایکس. اب ایف ایکس کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے, ایف ایکس کی ویلیو آپ کے پاس یہ پڑی ہے, وہ لکھ سکتے ہیں -2x + 8. اب انورس میں جہاں جہاں ایکس ہے وہاں یہ پٹ کر دیں. انورس آپ کے پاس یہ پڑا ہے, مینز 8 ایز اٹ از آئے گا, مائنس ایز اٹ از ایکس کی جگہ -2x + 8 ہو جائے گا, اور بائی میں آپ پٹ کر دیں 2. 8 مائنس کھول دیں, مطلب اپلائی کر دیں آپ اس کو, کینسل آؤٹ ہو گیا. 2x/2 ہے تو آپ کے پاس آ گیا ایف انورس آف ایف ایکس. اسٹوڈنٹ یہاں پر جو ایک بات میں نے آپ کو یہ بتانی ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر ملٹیپلیکیشن پری اور پوسٹ ہوتی ہے. ملٹیپلیکیشن دیکھیں یہاں پر آپ نے ایف کو پری ملٹیپلائی کیا, پہلے جو ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پری ملٹیپلائی, اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ ملٹیپلائی. اس پارٹ میں پری ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایف. ٹھیک ہے, اس کو لکھتے ہیں کیا, پری ملٹیپلیکیشن. ٹھیک ہے, اور اس میں ایف بعد میں آ رہا ہے, بعد میں آنے والے کو آپ کہتے ہیں پوسٹ ملٹیپلیکیشن. ٹھیک ہے, جنرلی جو آپ کے پاس رول ہوتا ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایف آف جی جو ہوتا ہے وہ نہیں ایکول ہوتا جی آف ایف کے. یہ چیز آپ کی ہولڈ نہیں کرتی ہوتی, مطلب ایف آف جی کا آنسر کبھی جی آف ایف کا آنسر کے ایکول نہیں ہوتا. کیوں, ایف آف جی میں آپ پہلے جی آپریٹ کرتے ہیں, بعد میں ایف آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جی آف ایف میں آپ ایف آپریٹ کرتے ہیں, اور اس کو پیچھے سے کون بعد میں آ کے آپریشن دیتا ہے, جی. مطلب پہلے ایف کو آپریٹ کرنا ہے, بعد میں جی کو آپریٹ کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ نے آئیڈینٹی کا کیس پڑھا ہے, آئیڈینٹی کے کیس میں آپ کا آنسر ایکول آ رہا ہے. تو یہ ایک کیس ہمارے پاس ایگزسٹ کر گیا ہے جس میں آپ کیا کہتے ہیں, آئی اور آئی انورس, مطلب فنکشن اور اس کا جو انورس ہے جب ملٹیپلائی کریں, چاہے وہ پری ملٹیپلیکیشن ہو فنکشن کی یا پوسٹ ملٹیپلیکیشن ہو فنکشن کی ود اٹس انورس, تو آنسر ہمیشہ کیا آتا ہے, ایکول آتا ہے. تو یہ ایک اسپیشل کیس ہے, ویسے ہمارے پاس ایف آف جی آف ایف کے ایکول نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس پارٹ نمبر 2 میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے. یہاں پر بہت سمپل ہے, اسی نوٹ پر آپ نے سب سے پہلے ایف آف ایکس از اکول ٹو وائی لکھ دیا, ایک ایکویشن بنا لی. دین دوسری ایکویشن سے آپ نے ایکس کو سیپریٹ کر لیا, دونوں کو کمپیئر کر لیا, کمپیئر کرنے کے بعد وائی کو ایکس کے ایکول پٹ کر لیا کیونکہ آپ ایف انورس آف ایکس نکالنا چاہتے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں آپ نے ایکس کی جگہ -1 سبسٹیٹیوٹ کر دیا تو اس کی نومیریکل ویلیو یہ ہے. تھرڈ میں آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ جو آپ نے انورس نکالا ہے کیا وہ واقع میں صحیح ہے یا نہیں. اگر آپ نے کویشچن غلط نکالا ہوا ہے ایف انورس کا تو یہ کبھی بھی آپ کے پاس ایکس کے ایکول نہیں آئے گا. اگر یہ ایکس کے ایکول نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے کویشچن میں کہیں بلنڈر ہے, اس کو چیک کر لیں آپ. تھرڈ پارٹ کے لیے میں نے یہ سائڈ لی, اس کو ایویلویٹ کر لیا, پھر میں نے یہ سائڈ لی, اس کو ایویلویٹ کر لیا. دونوں سائڈس کا آنسر اگر آپ فوکس کریں تو وہ ایکس ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جو میں نے ایف انورس نکالا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کیوں, کیونکہ ایف انورس جب ایف سے آپریٹ ہو رہا ہے وہ کینسل ہو رہا ہے. یہ عام الفاظ میں آپ اس طریقے سے کہتے ہیں, یہ ملٹیپلیکیٹیو انورسز ہوتے ہیں. جس طرح آپ فار ایگزامپل 5 ہے, اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 1/5 سے تو یہ کینسل ہو کے کیا آ جاتا ہے, 1 آ جاتا ہے نا, تو وہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آئیڈینٹی فنکشن ایگزسٹ کرتا ہے. آئیڈینٹی فنکشن کس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے, جب کسی فنکشن کو آپ اس کے انورس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئیڈینٹی فنکشن ایگزسٹ کرتا ہے. اسٹوڈنٹ اس کا پارٹ نمبر 3 میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا, اس کو ٹرائی کریے گا, امید ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 3 کی طرف اگر ہم موو کریں تو وہ آپ کو کہتا ہے وداؤٹ فائنڈنگ دا انورس, کہ آپ نے انورس فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا جو کہ ہم نے کویشچن نمبر 2 میں فائنڈ آؤٹ کیا ہے. اسٹیٹ دا ڈومین اینڈ رینج آف ایف انورس, بغیر انورس کو فائنڈ کیے آپ اس کی ڈومین اور رینج نکالیں. تو ڈومین اور رینج میں نے لاسٹ لیکچر میں نکالنی آپ کو سکھائی ہے فنکشن کی. جنہوں نے لیکچر لیا ہے ویل اینڈ گڈ, جنہوں نے نہیں لیا ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا وہ پلیز گو تھرو کر لیں. تو انورس کی ڈومین اور رینج نکالنے کے لیے پہلے ہمیں فنکشن کی ڈومین اور رینج چاہیے ہوتی ہے. ذرا اس کو دیکھیے گا, ایف آپ کے پاس فنکشن اگر ہے ایکس سے وائی تک, ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈومین ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ڈومین. اور یہ جن ایلیمنٹس پر اس کے ایلیمنٹس
جو y کے جن ایلیمنٹس پہ میپ ہوں گے اس کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ رینج. لیکن جب آپ اس کا انورس لیتے ہیں، انورس کیا ہو جاتا ہے؟ y سے x تک. اس کا مطلب ہے اب یہ ڈومین بن گئی ہے اور یہ کیا بن گئی ہے؟ رینج. تو عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو فنکشن کی ڈومین ہوتی ہے وہ اس کے انورس کی رینج ہوتی ہے، اور جو فنکشن کی رینج ہوتی ہے وہ اس کے انورس کی ڈومین ہوتی ہے. مطلب اگر ہم اس کی ڈومین اور رینج نکال لیں تو اس کو ریورس کر دیں تو ڈومین جو ہوگی وہ انورس کی رینج بن جائے گی، اور جو رینج ہوگی اس فنکشن کی وہ انورس کی ڈومین بن جائے گی. ذرا اس کو دیکھیں، اس کی ڈومین کے لیے اسکیئر روٹ ہے. یہاں پر اسکیئر روٹ کے لیے آپ کو سمپل سا لاجک یہ بتایا تھا کہ آپ نے ہمیشہ اسکیئر روٹ کے اندر یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ وہ نیگیٹو سائن نہ جنریٹ کرے. ایسی ویلیوز کو آپ نے وہاں سے نکال دینا ہے، ڈومین سے ایسی ویلیوز کو نکال دینا ہے جو نیگیٹو سائن بننے کا باعث بن رہی ہوں. فار ایگزامپل اگر یہاں میں رفلی چیک کروں، میرے پاس ہے x+2، اگر تو میں یہاں پٹ کرتی ہوں -2، ٹھیک ہے، تو آنسر بنتا ہے 0، مینس قابل قبول ہے. اگر میں -3 پٹ کرتی ہوں تو آنسر بنتا ہے -1، مینس یہ میں نہیں لے سکتی. اگر میں پٹ کرتی ہوں -4 تو یہ آنسر بنتا ہے -2، یہ بھی میں نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں -2 سے جو پیچھے نمبر ہے -3 -4 -5 اینڈ سو آن، وہ جب بھی میں پٹ کر رہی ہوں اسکیئر روٹ میں نیگیٹو سائن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، مینس -2 سے پیچھے والے نمبر تو میں لے نہیں سکتی. اب -2 سے ذرا اوپر والے نمبر دیکھیں، -2 سے اگلا نمبر ہوتا ہے -1، -1 + 2 1، مینس قابل قبول ہے. 0 پٹ کریں مینس لیا جا سکتا ہے، 1 پٹ کریں مینس لیا جا سکتا ہے. کیا ہم نے یہاں کنکلوڈ کیا؟ ہم نے یہ کنکلوڈ کیا جو -2 سے چھوٹے نمبرز ہیں وہ ڈومین کا حصہ نہیں بن سکتے. مینس اس فنکشن کی جو آپ کے پاس ڈومین آئے گی وہ بیسیکلی کیا ہوگی؟ وہ سارا کا سارا ریئل نمبر سسٹم ہوگا، لیکن اس میں سے کون سا انٹرول نہیں ہوگا؟ اس میں ہم کیا نہیں پٹ کر سکتے؟ اس میں ہم -2 سے پیچھے والے نمبرز نہیں پٹ کر سکتے. مطلب تو پھر پٹ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ پٹ کر سکتے ہیں، اس کی مطلب رینج ڈومین آپ کے پاس کیا نکلے گی؟ ذرا وہ دیکھیے گا، -2 سے آنورڈ انفینٹی تک، جو بیسیکلی پازیٹیو انفینٹی ہوتی ہے آپ سے، اور پازیٹیو انفینٹی ہمیشہ اوپن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہو گیا. اب اس کی رینج نکالتے ہیں. ڈومین ہم نے اس کی نکال لی کہ اس میں -2 سے انفینٹی تک جو مرضی نمبر پٹ کر لیں وہ اسکیئر روٹ کے اندر نیگیٹو سائن جنریٹ نہیں ہونے دے گا. اگر آپ اس کی رینج کے بارے میں بات کریں تو -2 جب یہاں پٹ کرتے تو آنسر 0 آتا ہے، مینز اس کی رینج آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ اس کی رینج آئے گی کلوز انٹرول 0 سے انفینٹی تک. یہ تو آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ ڈومین اور رینج نکل آئی فنکشن کی. ناؤ آپ کیا کریں گے؟ ڈومین آف ایف انورس. ڈومین آف ایف انورس، یہ ڈومین تھی فنکشن کی، یہ رینج تھی فنکشن کی. اب یہاں پر فنکشن کا انورس آ گیا، مطلب ڈومین اور رینج چینج ہو چکا ہے، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلینیشن دی ہے. تو ڈومین میں اب یہ رینج والا آنسر آ جائے گا 0 سے انفینٹی، اور سملرلی جب میں یہاں پر لکھوں گی رینج آف ایف انورس، وہ میرے پاس کیا آ جائے گا؟ -2 سے انفینٹی. تو یہ دیکھیں آپ نے انورس نکالے بغیر ہی انورس کی ڈومین اور رینج سٹیٹ کر دی ہے. اب ہم چلتے ہیں پارٹ نمبر 2 کی جانب. تو اس کی ڈومین دیکھیے گا ذرا. ڈومین وہ یہ بتا رہا ہے کہ بائے میں ہے، بائے میں آپ وہ نمبر نہیں پٹ کرتے جو 0 کی طرف لے کے جاتا ہو. تو یہاں پر اس نے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں پر 4 پٹ کریں گے تو 4 - 4 ہو جائے گا. تو سم تھنگ بائی 0 ول بی انڈیفائنڈ فارم، ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے. تو مطلب ڈومین بہت سمپل ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ تمام ریئل نمبرز آپ پٹ کر سکتے ہیں سوائے 4 کے، کیونکہ 4 ریزن بن رہا ہے انڈیفائنڈ کی طرف جانے کا. اچھا، جب لینئر بائی لینئر ہو تو اس کی رینج نکالنے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تمام کے تمام ریئل نمبرز پٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پٹ کر سکتے. یہ جو لینئر کا لیڈنگ کوفیشینٹ ہوتا ہے نیومیریٹر میں اور ڈینومینیٹر میں جو لیڈنگ کوفیشینٹ ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، مینز 1/1. تو آپ اس کی رینج کیا فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ اس کی رینج آپ کے پاس تمام ریئل نمبرز ہو سکتے ہیں سوائے 1 نہیں ادھر آ سکتا. اب جب میں اس کو ریورس کروں گی کس میں کہ میرے پاس یہ بن جائے ڈومین آف ایف انورس، تو وہ کیا بن جائے گی؟ R - سنگلٹن 1. اور یہاں پر اگر میں لکھوں رینج آف ایف انورس تو وہ میرے پاس بن جائے گی ریئل نمبر -4. اگر ہم ڈیبیٹ کریں اس کے لاسٹ پارٹ پر
تو وہ آپ کو یہاں پر نومینیٹ کر چکا ہے کہ ایکس گریٹر اینڈ ایکولس ٹو 5 ہے، مطلب ایکس کو آپ نے 5 یا 5 سے بڑا پٹ کرنا ہے. ذرا دیکھیے گا ڈومین آف ایف 5 خود شامل ہے، ایکول ہے، اس لیے یہاں پر کلوز انٹرول آئے گا. 5 اور اس سے بڑے نمبر پھر انفینٹی کی طرف جائیں گے تو انفینٹی ہمیشہ اوپن ہوتی ہے. یہ تو ڈومین اس کی یہ نکل آئی. اب اس کی رینج بہت سمپل ہے. رینج آف ایف اگر آپ دیکھیں 5 یہاں پر پٹ کریں تو 5 - 5 ول بی 0. 0 کا اسکیئر اگین 0 ہوتا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلے گی؟ وہ 0 سے انفینٹی نکلے گی. کیا نکلے گی؟ 0 سے انفینٹی نکلے گی. یہ اس کی کیا نکل آئی آپ کے پاس؟ رینج نکل آئی. اب یہی کام ہم لوگوں نے انورس کے لیے کرنا ہے. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں ہم لکھیں گے ڈومین آف ایف انورس اور یہاں پر ہم لکھیں گے رینج آف ایف انورس. ڈومین آف ایف انورس یہ بن گئی 0 سے انفینٹی اور یہاں پر 5 سے انفینٹی. اچھا یہ کلوز انٹرول صرف اور صرف اس کی وجہ سے آیا. اگر یہاں ایکویلٹی کا سائن نہ ہوتا تو یہ پھر اوپن انٹرول ہوتا. تو اسٹوڈنٹ اب موو آن کرتے ہیں کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے کویشچنز آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں. میں اگر ان کو آپ کو مارک کروا دوں کہ کون کون سا پارٹ پیپر میں آیا ہوا ہے تو کویشچن نمبر 1 پر اگر ہم ڈسکشن کریں، کویشچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2 یہ کافی دفعہ پیپر کا حصہ رہ چکے ہیں. اس کے بعد پارٹ نمبر 3 کافی دفعہ پیپر کا حصہ رہ چکا ہے. فردر مور کویشچن نمبر 2 کی طرف اگر جائیں تو کویشچن نمبر 2 کافی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے. مینس دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے کہ آپ انورس نکالیں، یہ اکثر پیپر میں کلک کیا گیا ہے. اور اس میں سے بھی میں پارٹس اگر آپ کو کلک کروا دوں کہ جو پیپر کا حصہ رہ چکے ہیں، دیٹ از پارٹ نمبر 3 اینڈ پارٹ نمبر 4. پارٹ نمبر 3 اور پارٹ نمبر 4 کافی دفعہ پیپر کا حصہ رہ چکا ہے. اور اگر میں ڈیبیٹ کروں کویشچن نمبر 3 کی امپورٹنس پر تو کویشچن نمبر 3 بھی بہت زیادہ شارٹ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ اور انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کویشچن نمبر 3 از موسٹ امپورٹنٹ. تو اس کے جو کویشچن نمبر 3 کے پارٹ جو پیپر پریویس پیپرز میں کلک ہو چکے ہیں وہ ہے پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 4 اکثر پیپر میں آیا ہوا ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر کلیئر ہوا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں. آپ کی پرابلم کو بہتر طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میتھس باکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری ریسنٹ اپڈیٹ سے آپ اویئر رہیں اور آپ کا سلیبس بہتر طریقے سے پروسیڈ کر سکے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.